الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، پاکستان اس وقت پوری دنیا کی توجہ کا مرکز ہے۔ الحمدللہ پاکستان کی حکومت، عوام، پاکستان کے سلامتی کے ادارے، پاکستان کی مسلح افواج نے انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف جس جنگ میں کامیابی حاصل کی، اس کا آج نتیجہ ہے کہ پوری دنیا اسلام نہیں بلکہ امریکہ، یورپ، جرمنی، اٹلی، جاپان اور تمام دنیا کے اہم ممالک کے وفود اس وقت پاکستان کے دارالخلافہ اسلام آباد میں موجود ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم محترم جناب عمران خان صاحب اور سعودی ولی عہد امیر محمد بن سلمان کی آپس کی مشاورت کے بعد اسلام آباد میں اسلامی تعاون تنظیم وزرائے خارجہ کا اجلاس بلایا گیا ہے۔ سعودی عرب چونکہ اس وقت اسلامی تعاون تنظیم کا سربراہ ہے اور پاکستان اس اجلاس کی ضیافت کر رہا ہے، افغان عبوری حکومت کے وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی بھی جو ہیں وہ اس وقت پہنچ چکے ہیں پاکستان میں۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ امیر فیصل بن فرحان، اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل، بحرین، کویت، اردن، فلسطین اور پوری دنیا اسلام کے وزرائے خارجہ یا ان کے وفود اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں۔ انشاءاللہ وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان محترم جناب عمران خان صاحب آج اس کانفرنس سے خطاب کریں گے۔ ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اس حوالے سے اور ہماری وزارت خارجہ ایک فعال کردار ادا کر رہی ہے اور اس نے کردار ادا کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں باقی چیزوں پہ بات کروں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بڑی اہم ہے اور بہت ضروری ہے کہ آپ کے علم میں ہو کہ اس طرح کی کانفرنس آسان کام نہیں ہے۔ پاکستان کے حوالے سے اس کانفرنس کا انعقاد جو ہو رہا ہے، پاکستان کے حوالے سے پھیلائی جانے والی افواہوں کا نہ صرف خاتمہ کر دے گا بلکہ پاکستان کا جو عالم اسلام میں ممتاز مقام ہے، یہ کانفرنس اس کو بھی ظاہر کر رہی ہے۔ یہ کانفرنس ہم نے کیوں بلائی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ افغانستان ہے۔ 40 سال سے افغانستان جل رہا ہے، یہ خطہ جل رہا ہے، ایک جنگ اس خطے میں مسلط ہے اور اس جنگ کا خاتمہ اب ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی۔ پاکستان کا موقف یہ ہے کہ جب اشرف غنی صاحب افغانستان سے چلے گئے، افغان طالبان یا امارت اسلامیہ افغانستان نے پورے افغانستان کو اپنے کنٹرول میں لے لیا، تو اب دنیا کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ مذاکرات، 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 دوسرا راستہ کوئی نہیں ہے۔ اور اس وقت جو افغانستان کی صورتحال ہے اس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ پوری دنیا انسانیت کے ناطے ان کی مدد کے لیے آئے، اور انشاءاللہ آج شام اسلام آباد کا اعلامیہ یہ بتائے گا کہ ہم نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کی ہے جس میں فرمایا گیا کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، المسلم کالجسد الواحد، مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، جسم کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہو تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ افغانستان میں رہنے والا ہمارا افغانی بھائی اگر وہ تکلیف میں ہے تو ہم بھی تکلیف میں ہیں،
اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر اعتدال کا راستہ اختیار نہ کیا گیا اور افغانستان کی عوام کی اس وقت مدد نہ کی گئی اور ان کے ساتھ تعاون کا راستہ نہ کھولا گیا تو خدا نہ خواستہ 80 کی دہائی والے معاملات دوبارہ شروع ہوئے تو ہم ایک ایسی خطرناک صورتحال کی طرف جائیں گے کہ ممکن ہے پشیمانی کے علاوہ کوئی اور راستہ نہ ہو۔ افغان عوام کو سردیوں کے اس موسم میں بھوک سے بچانا، سردی سے بچانا، ان کی ضروریات زندگی مہیا ان کو کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح نیٹو نے، امریکہ نے، برطانیہ نے 20 سال افغانستان میں جنگ رکھی، اب ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ افغانستان کے امن کے لیے وہ اپنا کردار ادا کرے۔ پاکستان افغان عوام کے ساتھ، ہمارے دل افغان عوام کے ساتھ دھڑکتے ہیں، ہم کسی ایک گروہ یا ایک طبقے کے ساتھ نہیں ہیں، ہم افغانستان اور افغانستان کی عوام کے ساتھ ہیں۔ جو جنگ روس کے، سوویت یونین کے آنے کے بعد شروع ہوئی، اب اس کا خاتمہ ہم چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان ایک مضبوط افغانستان بنے، ایک پرامن افغانستان بنے، ایک مستحکم افغانستان بنے۔ وہ قوتیں جو اسلام کی اور پاکستان کی اور عالمی امن کی دشمن ہیں، وہ یہ چاہتی ہیں کہ فساد برپا رہے، وہ یہ چاہتی ہیں کہ اس خطے میں امن نہ آئے۔ آپ کو یاد ہوگا، اور عالم میں اسلام اور عالمی دنیا یہ بات بھولے نہیں ہیں، اور نہ انہیں بھولنی چاہیے کہ ہندوستان نے افغانستان میں بیٹھ کر کیا کیا اس خطے میں خوفناک کھیل کھیلے ہیں، کیا سازشیں کی ہیں۔ لیکن الحمدللہ پاکستان کا جو موقف 2001 میں تھا آج بھی وہی ہے کہ افغان مسئلے کا حل صرف مذاکرات تھے، مذاکرات ہیں اور مذاکرات ہیں۔ ہم کسی سے یہ نہیں کہنے جا رہے کہ آپ افغان عبوری حکومت کو تسلیم کریں، ہم یہ کہنے جا رہے ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں، اور ہماری بات کو عالمی دنیا اور عالم اسلام الحمدللہ تسلیم کر رہا ہے کہ آئیے بیٹھ کر بات کریں، آئیے افغانستان کو پرامن افغانستان بنانے کے لیے افغان عوام کی مدد کریں۔ آئیے افغانستان کے جو لوگ کہتے ہیں افغانستان میں عورتوں کے حقوق، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی افغانستان کی موجودہ عبوری حکومت سے بات کرنی چاہیے، اس لیے کہ موجودہ افغان عبوری حکومت نے بہت سے مسائل کے اوپر بہت اچھا موقف اختیار کیا ہے۔ خواتین کی تعلیم ہو، یا ان کا سرکاری دفاتر میں آنا ہو، یا وراثت میں خواتین کے حقوق ہوں، یا شادی، جبری شادی کی بات ہو، ملا ہیبت اللہ صاحب کی جو تعلیمات اور حکم سامنے آیا ہے اس سے یہ واضح اندازہ ہو رہا ہے کہ افغانستان وہ افغانستان نہیں ہے جو ماضی میں تھا۔ افغانستان میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے، اور کل ہی میں دیکھ رہا تھا کہ ایک بار پھر افغانستان کی عبوری حکومت نے اور افغان طالبان نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ہم سب کے لیے عام معافی کا اعلان کر رہے ہیں، ہم سب کو عام معافی دے رہے ہیں۔ اسلامی تعاون تنظیم فلسطین سے کشمیر تک اور یمن سے شام تک، صومالیہ سے پاکستان تک عالم اسلام کی مسلمانوں کی امید کا مرکز ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم مسلمان حکمرانوں کی اور مسلم ریاستوں کی اور مسلم عوام کی امید کا مرکز ہے۔ یہ واحد تنظیم ہے کہ جو پاکستان جس کا بانی ممبر ہے اور جو دنیا اسلام میں دنیا اسلام اور مسلمانوں کے مسائل کے حل کے لیے قائم کی گئی۔ اس کی بنیادی قراردادوں میں فلسطین اور کشمیر کا مسئلہ شامل ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلامی تعاون تنظیم کو مضبوط سے مضبوط تر بنایا جائے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلامی تعاون تنظیم کی جو قراردادیں ہیں ان پر عمل درآمد کے لیے اسلامی ممالک باہمی اتحاد سے قدم آگے بڑھائیں۔ فلسطین کے مسئلے پر مسلم دنیا کو اب فیصلہ کرنا ہے، کشمیر کے مسئلے پر مسلم دنیا کو آج فیصلہ کرنا ہے، اور میں اس لیے بھی آج یہ بات کہہ رہا ہوں
کہ میرے دل کے قریب، پاکستانیوں کے دلوں کے قریب اسلامی دنیا کے ممتاز قائدین آج اسلام آباد میں ہیں۔ ہم انہیں اہلاً و سہلاً مرحبا بھی کہتے ہیں، ویلکم بھی کہتے ہیں، بخیر راغلا بھی کہتے ہیں، اور جی آیانو بھی کہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی حکومت یہ سمجھتی ہے، پاکستان کی عوام یہ سمجھتی ہے کہ افغانستان کا امن پاکستان کا امن ہے۔ یہ صورتحال ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم افغانستان کو دوبارہ عالمی انتہا پسند گروپوں اور دہشت گرد گروپوں کا مرکز نہ بننے دیں۔ ہم معصوم افغانوں اور معصوم مسلمانوں اور معصوم مسلم نوجوانوں کو دین کے نام پر استعمال کرنے والوں اور دین کے نام پر وحشت اور دہشت پھیلانے والوں کا ایندھن نہ بننے دیں۔ اور اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم حقائق کی دنیا میں فیصلے کریں، ہم حقیقی دنیا میں بات چیت کریں، اور حقیقی دنیا یہی ہے کہ افغانستان میں امن کے لیے موجودہ افغان عبوری حکومت سے بات چیت کرنی ہوگی۔ بات چیت کا راستہ کھولنا ہوگا۔ بہت سارے اشکالات بھی ہیں، بہت ساری شکایات بھی ہوں گی، بہت سارے ماضی میں غلطیاں بھی ہوں گی، لیکن ان ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھتے ہوئے ہمیں مستقبل کی طرف جانا ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم پر بہت ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ افغانستان کا مسئلہ، کشمیر فلسطین کا مسئلہ، یمن عراق شام کا معاملہ، اور پھر اس کے بعد اسلام کے خلاف ہونے والی سازشیں اور اسلامک فوبیا جیسے امور، ان پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ اجلاس جو افغان مسئلے پر، میں نے کل بھی اس کی وضاحت کی تھی، ہمارے کچھ میڈیا کے دوست بھی اس بات کو لکھ رہے ہیں کہ 41 سال بعد یہ اجلاس افغانستان کے مسئلے پر 41 سال کے بعد ہے، وگرنہ اس سے پہلے ہمیں اس دن سیکرٹری خارجہ جناب سہیل محمود صاحب نے بھی بتایا تھا کہ اس سے پہلے 3 مرتبہ اور وزرائے خارجہ کا اجلاس اور 1 مرتبہ سربراہی اجلاس پاکستان میں ہو چکے ہیں۔ ہمیں امت وحدہ کا جو تصور ہے، امت مسلمہ کا جو تصور ہے، اس کو اجاگر کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا۔ ہمیں اس سلسلہ میں ہر طرح سے اپنی کوششوں کو، دیکھیے قرآن کریم میں کہا گیا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور اچھائی کے کاموں میں تعاون کرو اور غیر شرعی امور میں محاسب کا کردار ادا کریں۔ ہمیں یہی کردار ادا کرنا ہے۔ افغانستان کی عوام، اس کے لیے ہم سب کو اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے، اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ ناظرین و سامعین، اگرچہ آج OIC ہی کی بات ہو رہی ہے، لیکن ان حالات میں ایک گزشتہ روز وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان محترم جناب عمران خان صاحب کا انٹرویو جو الجزیرہ ٹی وی پر آیا، اس کی کچھ باتیں بھی میں چاہتا ہوں کہ عرض کر دوں۔ وہ بھی امت مسلمہ کے مسائل کے حوالے سے ہے، وہ بھی مسلمانوں کے مسائل کے حوالے سے ہیں۔ محترم جناب عمران خان صاحب نے بڑا واضح اور دو ٹوک انداز میں سب چیزوں کو کھول کر بیان کیا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ہماری بقا، سلامتی اور کامیابی کا راز محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پہ چلنے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو اور انسانوں کو جو رول ماڈل دیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم نے
अपनी जिंदगी के तमाम उमूर को सीरत तय्यबा की रोशनी में आगे लेके चलना है। इमरान खान साहब ने मुस्लिम नौजवानों को भी पैगाम दिया है कि तुम्हारी कामयाबी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तय्यबा पे चलने में है। नाज़रीन और सामईन, मैं आपको अर्ज करूं, तमाम अंबिया जो इस दुनिया में आए, अल्लाह के नबी और रसूल 1,24,000 कमोबेश, सबकी जिंदगियों के कुछ कुछ पहलू तारीख के औराक से मिलते हैं, लेकिन वो कुछ कुछ पहलू हैं। हमारे आका व मौला सय्यदुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के तमाम पहलू अल्लाह करीम ने महफूज करके रख दिए। आप चले कैसे, आप उठे कैसे, आपका सलूक इखलाक कैसा था, आपके मामलात कैसे थे, आप अपने सहाबा से कैसे मिलते थे, आप अपने पड़ोसियों के साथ क्या सलूक करते थे, आप अपने बच्चों के साथ क्या सलूक करते थे, आप अपनी बेटियों के साथ क्या सलूक फरमाते थे, आप अपने साथियों के साथ किस तरह रहते थे, आप बोलते कैसे थे, आप सुनते कैसे थे, आपका चेहरा कैसा था, आपके हाथ कैसे थे, आपके पांव कैसे थे, आपके बोलने का अंदाज कैसा था, आपके खुतबा का अंदाज कैसा था, आपकी नमाज पढ़ने का अंदाज कैसा था, आप अपनी अज़वाज मुताहरात से कैसा सलूक करते थे। ये सारी चीजें जो एक इंसान की जिंदगी में जरूरी होती है, वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से मिलती हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा का किरदार इतना आला कर दिया कि जो उनको देखता था वो कहता था ये वाकई मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। आज किरदार साजी की जरूरत है, आज तरबियत की जरूरत है, और इसी की तरफ हमें तवज्जो करनी। आज दुनिया में 1 अरब 70 करोड़ या 60 करोड़ मुसलमान हैं, लेकिन जिस किरदार साजी की जरूरत है कि लोग देखकर कहें कि अगर ये ऐसा है तो इनका नबी कितना प्यारा होगा, इनका नबी कितना आला होगा, इनका नबी कितनी सिफात वाला होगा, वो कितना रहमदिल होगा। ये सारी बातें सोचने की हैं, इस पर गौर करने की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह करीम हमें सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और आखिर में नाज़रीन, मैं पाकिस्तान के तमाम इदारों को, वजारत खारजा को, वजारत दाखिला को, पाकिस्तान के सलामती के इदारों को, अफवाज पाकिस्तान को, सबको सलाम पेश करता हूं जिन्होंने बेहतरीन अंदाज से इंतजामात किए हैं। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि कल जब आज शाम को जब एलामिया आएगा तो इससे इंशाअल्लाह मुसलमानों को ये एहसास होगा, मुसलमानों को ये तक़वियत मिलेगी कि आलमे इस्लाम उनके मसाइल से गाफिल नहीं है। याद रखिए, अगर अफगान मुहाजिरीन दोबारा खुदा न खास्ता अपने घरों से निकलते हैं तो ये सिलसिला फिर किसी एक जगह नहीं रुकेगा, ये तो फिर पूरी दुनिया में जाएंगे। इसलिए ज़रूरत है कि अफ़गानिस्तान की और अफ़गान अवाम की अफ़गानिस्तान में मदद की जाए। अल्लाह तबारक व तआला जो कहा सुना उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए।